ٹھیک ہے بھائی، اس ایرر کی نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان، زندگی گزارنے سے محروم، زندگی گزارنے سے محروم۔ دیکھیے، اگر آپ پچھتا رہے ہیں ماضی کے کسی واقعے کو لے کر اور ماضی کی کسی بات پر آپ الجھے ہوئے ہیں، تو دراصل یہ بات، یہ عادت آپ کا آج آپ سے چھین رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ زندگی گزارنا، اس مفہوم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس مفہوم کو اچھی طریقے سے، زندگی گزارنا کیا ہے؟ مطلب میرے پاس جو ٹائم ہے وہ یہ ہے، ابھی میں رہ کر، آج میں رہ کر آپ کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، اسی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ آج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الجھے ہوئے کس بات میں ہیں؟ کسی ماضی کی بات میں الجھے ہوئے ہیں اور پچھتا رہے ہیں۔ تو دراصل یہ جو نقصان ہے آپ کا، یہ آپ کی زندگی گزارنے سے آپ کو محروم کر دے گا۔ آپ زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ ماضی کا وہ واقعہ آپ کو گزار رہا ہے، تو سارا وقت آپ کا وہ پی رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ دیکھیے، بہت حادثات ہوتے ہیں زندگی کے اندر، بہت، آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم ہمارے یہاں بھی جھگڑا ہوا تھا ایک، یاد ہے آپ کو؟ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ کتنا بڑا حادثہ ہے۔ اگر میں اس حادثے کو لے کے بیٹھ جاؤں اور اس کے لیے الجھ جاؤں اور اپنے آپ کو پچھتاوے میں اور ایسا جرم میں لے آؤں، تو روزانہ جو میں کام کرتا ہوں وہ بہتر طریقے سے کر پاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے کیا کرنا ہوتا؟ مجھے اسے باہر نکلنا ہوتا، مجھے اس پچھتاوے، اس واقعے، اس ماضی کی یاد سے مجھے جو ہے نا فوراً باہر نکلنا ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اس غلطی میں ہے تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ زندگی گزارنے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا آج، ماضی کا وہ واقعہ اس سے چھین لیتا ہے۔ میں اپنے آج کو ماضی کے کسی واقعے کی نظر نہیں کروں گا، یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ میرا آج ماضی کا کوئی واقعہ نہیں چھین پائے گا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج میرے پاس یہ وقت ہے، مجھے اسے بہتر بنانا ہے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ یہ رویہ جو ہے یہ آپ کو زندہ رکھتا ہے، زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، آپ پرو ایکٹیو ہو کر زندگی گزارتے ہو۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ ایرر ہے اور آپ کہیں اٹک گئے ہیں اور کہیں آپ الجھ گئے ہیں اور کوئی واقعہ ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا آپ کی، تو پھر آپ کا آج آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، گزارنے کے لیے آپ کے پاس آج ہی ہوتا ہے، ماضی تو نہیں گزار سکتے، وہ تو گزر گیا۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ بے عملی۔ مطلب بیٹھ کے آپ سوچتے رہتے ہیں، افسردہ ہوتے رہتے ہیں، آزردہ ہوتے رہتے ہیں، احساس جرم شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے، کوئی کام آپ سے نہیں ہو پاتا۔ تو دوسرا بڑا نقصان اس ایرر کا یہ ہے کہ آپ کے اندر بے عملی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ دیکھا، کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اور وہ انتقال کا واقعہ صدمے کے طور پر وہ اس کے دماغ سے چپک جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کو کھانا اچھا لگے گا، پڑھنا اچھا لگے گا، کسی کتاب میں اس کو مزہ آئے گا؟ کب تک نہیں آئے گا؟ جب تک کہ وہ اس سے باہر نہیں نکلا۔ تو اگر آپ ایرر میں مبتلا ہیں، جلدی سے باہر نہیں نکلتے، وہ بات پچھتاوا بن کر، احساس جرم بن کر آپ کے ساتھ ہمیشہ چپکی رہتی ہے، تو آپ کا جو دوسرا بڑا نقصان ہوگا وہ یہ کہ آپ کا ایکشن متاثر ہونے لگے گا، آپ کا کام متاثر ہونے لگے گا۔
آپ پرو ایکٹیو نہیں بن پائیں گے، آپ کے کاندھے جو ہے وہ کھڑے نہیں رہیں گے، آپ بالکل ریلیکس نہیں ہو پائیں گے، بالکل آپ کے شولڈر وولڈر سب جھک جائیں گے اور وقت سے پہلے آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ تیسری بات، تبدیلی سے گریز۔ تبدیلی سے گریز۔ جو لوگ احساس جرم میں مبتلا ہوتے ہیں اور ماضی کے کسی واقعے سے چپک جاتے ہیں، وہ بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ بدلنا تو ہے ہی ہے کہ آپ ماضی کو چھوڑیں۔ جب آپ سے کہتے ہیں نا بدلیے اپنے آپ کو، تو دراصل اس میں پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ اپنے ماضی کو چھوڑ دیجیے، جو کچھ ہو گیا اسے بھول جائیے، چلیے آگے بڑھتے ہیں، چلیے اب تبدیلی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ ماضی سے چپکے رہتے ہیں پچھتاوے اور احساس جرم کو لے کر، کیا وہ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہتے، گریز کرتے ہیں ہمیشہ۔ ان کے پاس وہی ایک واقعہ، وہی ایک یاد، وہی ایک چیز، وہی احساس جرم، وہ ان کی زندگی کا مطمع نظر بن جاتا ہے، اسے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ایرر آپ کو تبدیلی سے گریز پر اکساتا ہے۔ تبدیل آپ نہیں ہوں گے، ویسی کے ویسی رہیں گے۔ میں نے دیکھا بہت بے شمار لوگوں کو، کسی جو ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان، ان کے ساتھ آپ بات کریں وہ ہمیشہ اسی واقعے میں رہتے ہیں۔ ہماری تو وہاں اتنی بڑی حویلی تھی، ہماری تو یہ تمہاری جو دیگیں ہیں اتنی بڑی بڑی، تو چاندی کی ہمارے پاس 16 دیگیں تھیں۔ اب دیکھیں ان کا دماغ کہاں ہے، ابھی تک وہیں ہے، اس حادثے سے باہر۔ کیا ان کو آپ بول سکتے ہیں کہ آپ بھائی چھوڑ دیجئے، اب آپ پاکستان میں آ گئے، اب آپ بدل جائیے، یہاں تو وہ چاندی کی دیگیں نہیں چلیں گی، یہاں تو پیتل کی دیگیں چلیں گی، تانبے کی چلیں گی، یہی لے لیجئے۔ آئے ہائے کہیں کیوں لے لیں، ہماری اوقات تھوڑی ہے، ہماری اوقات تو وہی تھی۔ تبدیلی سے ہمیشہ وہ کیا کریں گے؟ گریز کریں گے، ماضی سے باہر نکل آئیے۔ اچھا دیکھیے، جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا ماضی سے باہر نکل آئیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی سے سبق نہیں لیجئے، ماضی سے سبق تو ضرور لیجئے۔ ماضی سے سبق لینا ایک الگ بات ہے، اور ماضی سے باہر نکل جانا ایک الگ بات ہے۔ ماضی سے سبق لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ماضی میں جو کچھ ہوا تھا اس سے جو آپ نے نتیجہ نکالا، اسے آپ حال کے لیے یوز کیجئے، لیکن ماضی سے چپکے مت رہیے، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا نقصان آپ کو یہ ہوگا۔ چوتھا نقصان جو آپ کو ہوگا، خود ترسی کی بنیاد پر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا۔ میں لکھ دیتا ہوں، خود ترسی، سیلف پٹی، خود ترسی کی بنیاد پر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی واقعے اور کسی صدمے سے دوچار ہوتے ہیں تو ہر آدمی آ کے آپ سے کیا کرتا ہے؟ ہمدردی کرتا ہے۔ ہر آدمی آپ کو کیا کرتا ہے؟ دلاسا دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہمدردی اور دلاسا ہوتا ہے نا، یہ ہوتی ہے خود ترسی، جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ کوئی آپ سے ہمیشہ ہمدردی کرتا رہے، یہ بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے۔ خواتین کے اندر یہ بیماری بہت زبردست ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے ہمدردی کے 4 بول دے، آپ کی زندگی کا سینٹر بن جاتا ہے وہ آدمی۔ محبت میں اور ہمدردی میں بھی فرق محسوس نہیں کرتے۔ وہ ہمدردی کر رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ محبت کر رہا ہے۔ وہ محبت نہیں، وہ ہمدردی کر رہا ہے۔ آپ سے ہمدردی کے 4 جملے بول دیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سیلف پٹی آپ میں تھی، آپ نے بولا زندگی میں کسی نے مجھ سے ایسی ہمدردی نہیں کی، اس نے کی ہے، یہی اچھا آدمی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہمدردی جو ہے نا، سیلف پٹی، اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ مطلب آپ کو بخار ہے، بخار ہونا اچھا لگتا ہے بعض لوگوں کو۔ بخار ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پٹیاں رکھتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے۔ وہ بار بار امی کو کہتا ہے، امی دیکھنا بخار تو نہیں ہے مجھے، امی دیکھنا بخار تو نہیں ہے مجھے۔ وہ کیوں چڑھانا چاہتے ہیں بخار؟ اس لیے چڑھانا چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے کیا کریں؟ ہمدردی کریں۔ وہ سیلف پٹی کا شکار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی ان پہ ترس کھاتا رہے ہر وقت۔ جو لوگ اس پچھتاوے اور اس صدمے میں رہتے ہیں،
وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں ہر وقت کہ لوگ ان سے ہمیشہ ہمدردی کرتے رہیں، لوگوں کی توجہ اس طرح ان کو ملتی رہے. بہت بڑا نقصان ہے بیٹا یہ. سیلف پٹی پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر. یعنی جب بھی کوئی آئے گا نیا آدمی، اب اپنے دکھڑوں کی، ماضی کے واقعات کی پوٹلی کھول کے بیٹھ جائیں گے. ہائے ہائے میرے ساتھ تو ایسا ہوا، وہ فلانا ایسا تھا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا، بہت ظالم تھا، ہائے ہائے واقعی اللہ بیڑا غرق کر دے اس کا، بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا. اور بچی بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے. بھائی یہ جو ہمدردی سمیٹنا یہ نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں ہے. سیلف پٹی والا شخص جو دوسروں سے ہمدردیاں سمیٹتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھاتے رہیں ہر وقت، آپ کے خیال میں وہ ترقی کرے گا؟ وہ بھائی وہ ترقی نہیں کرے گا. وہ دوسروں کی جو ہمدردیوں کے لیے اور وہ ہمیشہ تعزیتی کرتے رہیں مجھ سے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ترس کھاتے رہیں مجھ پہ. یہ بہت بڑا نقصان ہے. وہ تو ڈاؤن ہو گیا، بالکل بالکل ڈاؤن ہو گیا. ایسا آدمی تو بالکل سمجھ لیں کچھ نہیں کرتا. اس کو آنسو اچھے لگتے ہیں، آنسو. خوشی اچھی نہیں لگتی. وہ خوش بھی نہیں ہوگا کبھی. کیوں نہیں ہوگا خوش؟ وہ لگا میں خوش ہوں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، مجھ پہ ترس تھوڑی کھائیں گے. ہمیشہ منہ بنا کے رہے گا. ہاں جب بھی کوئی آدمی آئے گا وہ سب سے پہلے کون سی پوٹلی کھولے گا؟ ماضی کی. دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا تھا، بتائے گا اس کو. اور پھر سارے لوگ اس کی بات سن کے کیا بولیں گے؟ آئے ہائے بہت برا ہوا، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے. وہ یہی سننا چاہ رہا تھا. ایسا آدمی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے سیلف پٹی کا. نمبر نیکسٹ، ہم بڑے نہیں ہو پاتے. اگر ہم میں یہ ایرر ہے تو ہم بڑے نہیں ہو پاتے، بچے ہی ہیں ابھی تک ہم. زیادہ تر احساس جرم کب ہوتا ہے؟ بچپن میں ہی ہوتا ہے. ہر آدمی ہمیں مجرم قرار دے دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہماری ہر بات میں نکتہ چینی کر کے ہمیں کیا قرار دے دیتا ہے؟ مجرم، اور کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے. اگر آج بھی ہم ایسے ہی ہیں کہ ہر دوسرا آدمی آتا ہے ہمیں مجرم قرار دیتا ہے، ہم مجرم بن جاتے ہیں اور وہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے اور ہم ہو جاتے ہیں. تو اگر آج بھی یہ رویہ ہمارا ہے تو ہم دراصل ابھی تک بڑے نہیں ہوئے. بڑا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ آپ مجرم بننا چھوڑ دیں. صحیح ہے؟ آپ بولیں نہیں ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے. میں بھی بتاتا ہوں وہ کیسے نکلیں گے باہر اس غلطی سے. لاسٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اپنے رویے اور برتاؤ کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. یہ بھی نقصان ہے بہت بڑا. نمبر 6، اپنے رویے اور برتاؤ کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. جو اس ایرر میں مبتلا ہے اس کو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا جب اس سے کہا جائے گا بھائی یہ جو آپ کا رویہ اور آپ کا جو بیہیویئر ہے، یہ جو برتاؤ صحیح نہیں ہے. بولے میں کیا کروں، وہ ایسا ہوا تھا نا. میں نے دیکھا ہے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو رونے لگ گیا. میں نے کہا یہ اتنی سی ڈانٹ پہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کسی نے آگے بولا ارے بھائی چھوڑیں سر، یہ بچپن میں جب تھا نا تو اس کے ابا اور اماں میں طلاق ہو گئی تھی، اس لیے اب جب سے یہ ایسی ہو گیا ہے. یعنی اس آدمی کا جو رویہ ہے اور اس کا جو برتاؤ ہے وہ بدلے گا نہیں. کیوں نہیں بدلے گا؟ کیونکہ ماضی میں ایک واقعہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا ہے. تو وہ جو ساری ذمہ داری اس کے رویے اور برتاؤ کی ہے وہ اس واقعے پر ہے، کسی دوسرے پر ہے. جب بھی آپ کے کسی بیہیویئر اور برتاؤ اور آپ کے ایکشن کی ذمہ داری آپ خود تسلیم نہیں کریں گے کہ میں خود ذمہ دار ہوں، جب تک بدلیں گے ہی نہیں. اگر آپ کہیں گے کہ میرے سارے رویے، ساری باتوں کی، سارے احساسات کے ذمہ دار کوئی اور ہے، تو کیا آپ بدلیں گے؟ کبھی بھی نہیں بدلیں گے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہو وہ بدلے گا تو میں بدلوں گا.
نہ وہ بدلے گا نہ آپ بدلو گے. آپ کیوں نہیں بدلو گے؟ اس لیے کہ آپ نے سوچ لیا کہ اس سب کی ذمہ داری اس کی ہے، پرانے واقعے کی ہے، ماضی کی ہے، فلاں شخص کی ہے. تو یہ نقصان آپ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اپنے رویے، اپنے برتاؤ، اپنی زندگی کے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہے اس کا ذمہ دار دراصل کسی دوسرے کو قرار دیتے ہو، اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہو. اور ایسا کرنے سے آپ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کرتے. ہر معاملے کی ذمہ داری آپ کو خود اٹھانی پڑتی ہے. جب آپ ذمہ داری خود اٹھاتے ہو تو آپ بدلتے ہو. جب آپ ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈال دیتے ہو تو بار آپ کو بدلنے کی ضرورت. نہ بدلنے کے لیے ہی ہم ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں بدلنا نہ پڑے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ذمہ داری ہم کسی دوسرے پہ نہیں ڈالتے، پھر ہم وہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لیتے ہیں. جی ہم نے کیا تھا ایسا، ہم سے ہوا ایسا. ٹھیک ہے. تو چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے. ساتواں نقصان، گلٹ کے ذریعے دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی گلٹ کے ذریعے دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ نقصان ہوتا ہے بہت بڑا. جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انتہائی شرمندہ ہوں. قبول کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یس میں مجرم ہوں. اور آپ یہ بول کیوں رہے ہیں ایسا؟ تاکہ دوسرا آدمی آپ کی بات سن کر خوش ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے آپ کو اچھا دکھا رہے ہیں دوسرے کو. وہ میسیج آتا ہے، وہ فلانا رات ہے آج، میرے تمام گناہوں سے میں غلطی کی معافی مانگتا ہوں. یہ کیوں کرتا آدمی؟ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے. اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ مجرم سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب اپنے گلٹ جو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، جب اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، میری گلٹی ہے، میں احساس جرم میں مبتلا ہوں، لیکن میں اس کا اظہار کس کے سامنے کر رہا ہوں؟ لوگوں کے سامنے. تو میں دراصل کیا چاہتا ہوں ایسا کر کے؟ ان کی خوشنودی، اپنے آپ کو ان کے سامنے اچھا دکھانا، ان کی توجہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ والی جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ کسی دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، یہ خود ایک بہت بڑا ایرر ہے جو ہم نے پڑھا تھا پہلا. صحیح ہے. تو یہ والا ایرر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے اگر آپ اس غلطی سے باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی کہ کیا نقصانات ہوں گے اس ایرر میں پڑے رہنے سے.